گھیر رکھا ہے چاروں اطراف سے امجد صابری کے چاہنے والوں نے، اور یہی ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ آخری بار ہر کوئی امجد صابری کو دیکھ لے، اور یہی وجہ ہے کہ امجد صابری کی میت کو اس ایمبولنس سے نکالنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر بات کی جائے شرکاء کی تو نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ یہ ایک تاریخی نماز جنازہ کہلایا جائے گا امجد صابری کا۔ کراچی میں اتنی بڑی تعداد میں شاید ہی کسی کا کراچی میں نماز جنازہ ادا کیا گیا ہے، لیکن امجد صابری کی محبت اور امجد صابری کی اپنائیت کا اندازہ امجد صابری کے نماز جنازہ سے لگایا جا سکتا ہے، جس بڑی تعداد میں لوگوں نے امجد صابری کے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ اور اگر بات کی جائے اہم شخصیات کی تو اہم شخصیات بھی امجد صابری کے نماز جنازہ میں شریک ہوئیں، اور ابھی امجد صابری کو قبر میں اتارنے کے لیے اس وقت وہاں پر انتظامات تو مکمل ہیں، لیکن صرف انتظار کیا جا رہا ہے کہ شاید موقع ملے، آسانی نظر آئے جب امجد صابری کو ایمبولنس سے نکالا جائے، ان کی میت کو ایمبولنس سے نکالا جائے، اور جو ایک مزار بنایا گیا ہے ان کے دادا، ان کے والد اور ان کے چچا کا، وہیں پر کیونکہ امجد صابری کی میت کو لانا ہے، وہیں پر دفن کرنا ہے، تو اس احاطہ میں، اس مزار کے احاطہ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ کم سے کم لوگوں کو آنے دیا جائے تاکہ سہولت کے ساتھ تدفین کے مراحل مکمل ہوں، کیونکہ عوام کی تو بڑی تعداد موجود ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ جب امجد صابری کو قبر میں اتارا جائے تو وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آخری دیدار کریں جب امجد صابری کو ان کی قبر میں اتار دیا جائے گا۔ معروف شخصیات بھی اس موقع پر موجود ہیں۔ ابھی اختر نواز ہمیں بتا رہے تھے کہ سالم برنی معروف سماجی کارکن وہاں پر موجود ہیں، ان کے علاوہ سیاسی رہنما بھی وہاں پر موجود ہیں، حلیم عادل شیخ وہاں پر موجود ہیں، اس سے پہلے وسیم اختر نامزد میئر کراچی متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے وہ بھی یہاں پر موجود تھے، اور کھلاڑی بھی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ معین خان وہاں پر پہنچے، اس کے علاوہ شعیب محمد نے وہاں کا وزٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو کرکٹر ہیں فیصل اقبال وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور یقینی طور پر ہمارے ناظرین بھی جس رش کا یہاں پر پکچرائز جسے کیا گیا ہے، اور وقت میں اس لمحہ بلمحہ تمام تر صورتحال کے حوالے سے اپنے ناظرین کو دکھا رہا ہے کہ کتنی بڑی تعداد یہاں پر لوگوں کی موجود ہے۔ اور یہ ناظرین مناظر ہیں قبرستان کے اندر کے، قبرستان کے باہر تو عوام کا جم غفیر ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی کہ قبرستان کے اندر کم لوگ آئیں، لیکن قبرستان کے اندر بھی کافی لوگ آ چکے ہیں پہلے ہی، جو کہ دیکھنا چاہتے ہیں امجد صابری کی قبر کو، اور امجد صابری کو قبر میں اتارتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی بڑی تعداد میں ابھی سے ہی قبرستان کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ کوشش یہ کی جا رہی تھی، ہدایات یہی دی جا رہی تھی کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، اور تمام تر جو مراحل ہیں وہ خوش اسلوبی سے اپنے پائے تکمیل تک پہنچے، کیونکہ اتنے بڑے کراؤڈ کو مینیج کرنا اور اتنے بڑے عوامی اجتماع کو کنٹرول کرنا یقینی طور پر مشکل ہوتا ہے، اور جب ان کے جذبات اس حد تک زیادہ ہوں، کیونکہ ان کے جو امجد صابری جن سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں انہیں شہید کیا گیا ہے، اور آج ان کی دفن کیا جا رہا ہے، تو ہر کوئی یقینی طور پر جذباتیت کا ایک عنصر بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے آج امجد صابری کے یہ آخری سفر آخرت میں پہنچا ہے، یہاں پر ان کو دیکھنے کے لیے پہنچا ہے، تو انہیں کنٹرول کرنا یقینی طور پر مشکل ہے، اور یہ بھی نہیں چاہتے امجد صابری کے خاندان کے لوگ، ان کے قریبی لوگ کے کسی کی دل آزاری ہو، لیکن کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ تمام معاملات اچھے طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچے۔ امجد صابری کا سفر آخرت ابھی امجد صابری کو کچھ ہی دیر میں کوشش کی جا رہی ہے کہ قبر میں اتار دیا جائے گا، لیکن بہرحال ابھی کچھ مشکلات نظر آ رہی ہیں، کیونکہ آخری دیدار کے خواہش مند ہیں تمام تر لوگ، ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہے وہاں پر۔ اجتماع جو آج ہے نماز جنازہ کا اجتماع تھا امجد صابری کے حوالے سے، لیکن اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، نماز جنازہ تو ادا ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد اب تدفین کے مراحل ہیں، اور تدفین کے مراحل میں امجد صابری کے خاندان والوں کو اور قریبی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر امجد صابری کی شہادت کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو کل یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا لیاقت آباد انڈر پاس کے قریب، جب امجد صابری ایک پروگرام میں شرکت کے بعد اپنے گھر واپس جا رہے تھے، اور ان کے ہمراہ ان کے کزن سلیم صابری موجود تھے، لیکن دہشت گردوں کی جانب سے انتہائی قریب سے آ کر امجد صابری پر اٹیک کیا گیا، امجد صابری کو ٹارگٹ کیا گیا، اور آج امجد صابری کے کزن سلیم صابری کا یہ کہنا تھا کہ فائرنگ کے دوران میں تو بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہوا ہے،
اور اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ امجد صابری اب اس دنیا میں نہیں رہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اس بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اب سے کچھ دیر پہلے میرے کزن میرے بھائی امجد صابری میرے ساتھ تھے لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اور اس کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد پولیس نے تمام تر کوششیں کیں، اعلیٰ حکام حرکت میں آئے اور ٹیمیں تشکیل دی گئیں امجد صابری کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے حوالے سے۔ عینی شاہدین کی مدد سے خاکے بھی تیار کیے جا چکے ہیں لیکن ابھی تک کچھ اہم پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے۔ لیکن امجد صابری کے لیے یقینی طور پر ان کے چاہنے والوں کے لیے یہ بالکل بھی اچھی خبر نہیں تھی کہ جب امجد صابری کی شہادت کے حوالے سے ان کے زخمی ہونے کے حوالے سے اطلاعات پہنچی، اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ امجد صابری کو دفن کرنے کے لیے ان کے والد کے قریب جو ان کے پہلو میں دفن کیا جائے گا امجد صابری کو۔ آج اس سے پہلے کی صورتحال سے اگر آپ کو بتائیں تو انتظار کیا جا رہا تھا کہ امجد صابری کے خاندان کے لوگ جو کہ ان کے قریبی لوگ ہیں، قریبی خاندان کے لوگ جو کہ ان کے بھائی ہیں، ان کی ایک بہن ہے، ان کی بہن کو ساؤتھ افریقہ سے پاکستان آنا تھا اور ان کے بھائی جو کہ لندن میں تھے انہیں لندن سے پاکستان آنا تھا، اس لیے اتنا انتظار کیا گیا۔ اور صبح امجد صابری کے بھائی ثروت صابری پاکستان پہنچے اور ثروت صابری نے پاکستان پہنچنے کے بعد میڈیا سے بات بھی کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دہشت گرد جنہوں نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے، روزانہ قتل عام کیا جاتا ہے، قتل کا بازار گرم ہے، قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری ہے، صرف میرے بھائی کا قتل نہیں ہوا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ قتل کرنے والے درندے ہیں اور یہ درندوں سے بھی آگے جا چکے ہیں اور خدارہ انہوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی کہ خدارہ ملک کے حالات ٹھیک کیے جائیں اور صرف میرے بھائی کے قاتلوں کو نہیں پکڑا جائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے بھائی کے قاتل شاید پکڑے جائیں گے، پشاور میں جو قتل عام ہوا بچوں کا ان کے قاتل بھی پکڑے جائیں گے، چیف جسٹس صاحب کا بیٹا اغوا ہوا ان اغوا کاروں کو بھی پکڑا جائے گا، لیکن جو عام پاکستانیوں کا قتل کیا جاتا ہے، عام شہریوں کا قتل کیا جاتا ہے، ان کے قاتلوں کو کون پکڑے گا۔ آرمی چیف سے اپیل کی امجد صابری کے بھائی ثروت صابری نے کہ آرمی چیف خدارہ مزید ایکٹیونیس دکھائیں اور مزید کارروائیوں کو تیز کریں، دہشت گردوں کے خلاف زمین کو تنگ کیا جائے۔ اعلیٰ حکام سے بھی اپیل کی ہے امجد صابری کے بھائی نے کہ فی الفور ان کے بھائی کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ ابھی یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں آپ ناظرین، یہ مناظر ہے اس قبرستان کے جہاں پر آج امجد صابری کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے گا۔ پاپوش نگر کا یہ قبرستان ہے جہاں پر پہلے سے ہی امجد صابری کے خاندان کے لوگ مدفون ہیں، ان کے دادا عنایت صابری وہاں پر موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عنایت صابری کے ساتھ ساتھ ان کے جو والد ہیں غلام فرید صابری اور چچا مقبول صابری وہ بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں اور اپنے والد کے پہلو میں آج امجد صابری کو بھی دفن کر دیا جائے گا۔ امجد صابری کو پاپوش نگر قبرستان پہنچا دیا گیا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد ان کی تدفین کر دی جائے گی۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ امجد صابری وہ شخصیت تھے جنہوں نے ہمیشہ امن اور محبت کا پیغام دیا، لیکن کل دہشت گردوں کی جانب سے اس شخصیت کو نشانہ بنایا گیا جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو امن اور محبت کا پیغام دیا، اور آج ان کی تدفین کچھ ہی دیر کے بعد کر دی جائے گی۔ ان کی میت جو ہے، ان کا جسد خاکی پاپوش نگر قبرستان پہنچا دیا گیا ہے۔ امجد صابری کو ان کے دادا والد کے پہلو میں جو ہے وہ سپرد خاک کیا جائے گا اور یہاں پر ان کے چچا بھی دفن ہیں اور آج ان کو بھی ان کے والد کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ رکت امیز مناظر دیکھنے میں آئے، لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی اور امجد صابری شہید کا سفر آخرت جو ہے وہ جاری ہے۔ امجد صابری شہید کا جسد خاکی پاپوش نگر قبرستان پہنچا دیا گیا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد ان کی تدفین کی جائے گی۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی اور ان کا نماز جنازہ جب ادا کیا گیا تو تب بھی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ رکت امیز مناظر دیکھنے میں آئے اس موقع پر اور امجد صابری کو ان کے والد کے پہلو میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ نماز جنازہ میں سیاسی سماجی رہنماؤں سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ وقت نیوز اختر نواز سے۔ اختر نواز، اپڈیٹ کیجیے گا، ابھی کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ اس موقع پر؟ جی بالکل، اس وقت امجد صابری کا جسد خاکی مزار کے ہاتھ میں اندر داخل کر دیے گئے۔ انتہائی مشکلات کا سامنا تھا، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ شہری موجود تھے، ان کے چاہنے والے ان کے دیدار کرنے کے لیے جو یہاں پہ آئے ہوئے ہزاروں کی شہری پاپوش نگر قبرستان میں ان کے دیدار کے لیے آئے تھے۔ ان کو
बड़ी मुश्किलात के साथ सिक्योरिटी इदारों ने एक रास्ता बनाया और उसके साथ मज़ार के अहाते में हजरत हैरत शाह वारसी के मज़ार के अंदर उनको अहाते में उनको लाया गया। उनके दस्ते खाकी इस वक्त मज़ार में हजरत हैरत शाह वारसी के मज़ार के सामने उनको रखा गया है। तो उनकी बहन भी वहाँ पे मौजूद है, उनके भाई मौजूद है, उनके यार दोस्त मौजूद है, उनके इस वक्त अदाकार साथी गुलकार क्रिकेटर्स भी यहाँ पे मौजूद है बड़ी तादाद में। उनका बेटा मजिद अमजद वारसी यहाँ पे मौजूद है, उनके दीगर रुख्बा यहाँ पे मौजूद है, उनके दीदार किया जा रहा है। बिल्कुल अख्तर, ये एक मुश्किल मरहला था यकीनी तौर पर, जितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और हम बारहा जिक्र कर चुके हैं कि हर कोई चाहता था कि वो अमजद कादरी का आखिरी दीदार करे। ये मरहला क्या खुश उसलूबी से मुकम्मल हुआ, क्योंकि मुश्किल का सामना करना पड़ा था अख्तर नवाज अमजद साबरी की मैयत को एम्बुलेंस से निकालने के लिए? जनाजा बाद नमाज ज़ोहर लियाकताबाद में अदा किया गया, उसके बाद वहाँ से एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पे मज़ार कायम में यहाँ पे पापोश नगर मज़ार यहाँ पे लाया गया। पापोश नगर कब्रिस्तान में मज़ार हज़रत हैरत शाह वारसी उनके पीर मुर्शिद उनके मज़ार में यहाँ पे आते में उनकी कब्र तैयार की गई थी। उनके वालिद और उनके चाचा के पहलू में उनको यहाँ पे दफनाना था। तो यहाँ पे लाने के बाद कब्रिस्तान में हज़ारों की तादाद में शहरी, उनके चाहने वाले, उनको देखने के, उनकी दीदार करने के लिए यहाँ पे शहरी मौजूद थे। अगर उन शहरियों को फर्दन अगर दीदार करने का सिलसिला शुरू किया जाता तो शायद रात तक भी ये सिलसिला खत्म ना हो पाता, क्योंकि हज़ारों की तादाद में शहरी, चाहने वाले, हर शख्स उनका दीदार करना चाहता है, हर शख्स उनको छूना चाहता है, हर शख्स अपने सामने उनकी लहद को करते हुए देखना चाहता है, उनके कब्र में मिट्टी डालने की कोशिश चाहता है। लेकिन यहाँ पे मुमकिन नहीं है कि मज़ार का आता बमुश्किल 200 से 250 स्क्वायर फीट की यहाँ पे मज़ार है। हज़रत हैरत शाह वारसी का पीर मुर्शिद का उनपे यहाँ पे वालिद भी उनके तदफीन, उनके चचा की भी हुई। यहाँ पे उनकी मैयत को अंदर लाया जा चुका, उनके पीर मुर्शिद की कब्र के मज़ार के बिल्कुल बराबर में रखा गया है। यहाँ पे उनकी बहन भी मौजूद है, उनके भाई मौजूद हैं, सिक्योरिटी इदारे यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, साथी अदाकार यहाँ पे मौजूद हैं, क्रिकेटर्स मौजूद हैं, सारिम बरनी मौजूद है, अलीम आदिल शेख मौजूद हैं। यहाँ पे दीगर हजारों की तादाद में शहरी बाहर अतराफ में मौजूद है मज़ार के, तो उनकी कोशिश है कि वो किसी तरह अंदर। अच्छा अख्तर, जैसा अभी आपने अब से कुछ देर पहले जब आपसे हमने मज़ार के हवाले से पूछा तो आपने कहा कि मज़ार में इतनी ज़्यादा गुंजाइश मौजूद नहीं है कि कुछ ज़्यादा लोग वहाँ पर समा सकें। अभी अगर आप हमें मज़ार की सूरत हाल के हवाले से आगाह करें, जहाँ पर पहले से इनके दादा, इनके वालिद और इनके चचा दफन है, अभी अंदर कितने लोग उस मज़ार के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर अमजद की भी कब्र खोदी गई है? देखिए, अगर मज़ार की मैं आपको बताऊँ तो तकरीबन 200 से 250 फीट के मज़ार है। यहाँ पे हज़रत हैरत शाह वारसी इनके पीर मुर्शिद है, इनके यहीं पे इनके दादा हज़रत इनायत वारसी की भी मज़ार या कब्र मौजूद है। इसके साथ गुलाम शरीफ इनके वालिद की भी कब्र यहाँ मौजूद है, इनके चाचा मकबूल साबरी की कब्र यहाँ पे मौजूद है। इसीलिए यहाँ पे उनके बराबर में इनको तदफीन के लिए यहाँ पे कब्र खोदी गई थी। मज़ार की एक 2 छती मज़ार है यहाँ पे, तो दूसरी छत पे मीडिया मौजूद है, सिक्योरिटी इदारे मौजूद है, बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले मौजूद हैं। नीचे जो कब्र के साथ ही उनके यहाँ पे साथी अदाकार हैं, गुलकार हैं, क्रिकेटर हैं, सारिम बरनी है, उनके खानदान के लोग हैं, उनकी बहन है। ये मनाजिर हैं उस मकाम के जहाँ पर अब से कुछ देर बाद अमजद साबरी को दफन कर दिया जाएगा। यही अमजद साबरी की आखिरी आरामगाह होगी, जहाँ पर इससे पहले उनके दादा, उनके वालिद और उनके चचा आराम कर रहे हैं, और अब यही आरामगाह बनेगी अमजद साबरी की भी। अब से कुछ देर पहले अमजद साबरी की नमाज जनाजा अदा की गई, और ये कब्रिस्तान के अंदर के मनाजिर हैं, पापोश नगर कब्रिस्तान के अंदर के मनाजिर हैं। ये मनाजिर देख सकते हैं आप अब से कुछ देर पहले के जब अमजद साबरी के नमाज जनाजा अदा की जा रही थी, और अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं। लेकिन अभी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो ये है कि अमजद साबरी को जहाँ पर उनके मज़ार का अहाता है उसके अंदर ले जाया जा चुका है। ख़ासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा
अमजद साबरी की इस मैयत को अंदर लाने के लिए, क्योंकि बड़ी तादाद में वहाँ पर उनके चाहने वाले मौजूद थे और मौका नहीं मिल रहा था कि अमजद साबरी की मैयत को एम्बुलेंस से निकाला जाए और कब्रिस्तान के अंदर जो उनके वालिद, उनके दादा, उनके चचा का मज़ार है, उस अहाते में जहाँ पर अमजद को भी दफन होना है, वहाँ पर लाया जाए। मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ा, लेकिन मुश्किलात के बाद अब ये बताया जा रहा है कि खुश उसलूबी के साथ ये मरहला तय पा चुका है और अमजद साबरी को एम्बुलेंस के अंदर से निकाल कर अब मज़ार के अहाता में लाया जा चुका है। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। पापोश नगर कब्रिस्तान में उनकी तदफीन का सिलसिला जारी है। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद मौजूद है लोगों की और काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा उनकी मैयत को कब्रिस्तान तक पहुंचाने के लिए, लेकिन बिल आखिर कोशिश की गई और उनकी मैयत को कब्रिस्तान पहुंचा दिया गया और अभी उनकी तदफीन का सिलसिला जो है वो जारी है। ये मनासिर आप देख सकते हैं, उनके नमाज जनाजा जब अदा की गई तो तब भी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, जमे कफ़ीर मौजूद था। उसके बाद उनका जस्ते खाकी एम्बुलेंस के ज़रिए आपको बताएं कि पापोश नगर कब्रिस्तान तक लाया गया और उसके बाद काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा उनकी मैयत को कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए। बिल आखिर ये कोशिश कामयाब हुई और उनकी मैयत को कब्रिस्तान तक ले जाया गया और अभी उनकी तदफीन का सिलसिला जो है वो जारी है। अमजद साबरी को उनके वालिद, उनके दादा, उनके चचा के मज़ार के अहाते में लाया जा चुका है। अब से कुछ ही देर बाद अमजद साबरी को यहीं पर दफन कर दिया जाएगा। अमजद साबरी की आखिरी आरामगाह यानी उनकी कब्र खोद दी गई है और अब से कुछ ही देर में अमजद साबरी को उनकी कब्र में दफन कर दिया जाएगा। अमजद साबरी जो कि अपने वालिद और अपने चचा के कलाम गाया करते थे और वो पहले ही इतने मशहूर कलाम थे, लेकिन अमजद साबरी ने एक नए अंदाज से अपने वालिद और अपने चचा के कलाम नाज़रीन तक पेश किए। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। मैं कब्र अंधेरी इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। मैं कब्र अंधेरी इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। मैं कब्र अंधेरी इमदाद
अल्लाह। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। मैं कब्र अंधेरी में। नाज़रीन, ये मनाजिर देख रहे हैं आप। एक जानिब अब से कुछ देर पहले के मनाजिर, बाहर के मनाजिर कब्रिस्तान के, जब अमजद साबरी की मैयत को अंदर लाया जा रहा था कब्रिस्तान के, और दूसरी जानिब अहाताए मज़ार के वो मनाजिर हैं जहाँ पर अमजद साबरी को आज दफन किया जाएगा। अमजद साबरी की यही आखिरी आरामगाह होगी और आज अमजद साबरी को यहीं पर दफन कर दिया जाएगा। ये एक जानिब आप दाएं जानिब टेलीविज़न स्क्रीन की वो मनाजिर देख रहे हैं जब अमजद साबरी की डेड बॉडी को लाया जा रहा था अहाताए मज़ार के अंदर, और ये मनाजिर है नाज़रीन वो जब अमजद साबरी की डेड बॉडी को अंदर लाया गया था, अमजद साबरी की मैयत को मज़ार के अहाते में लाया गया था। आपको ये भी बताएं कि इसी मज़ार में इससे पहले अमजद साबरी के दादा यहीं पर मदफून हैं, उनके वालिद ग़ुलाम फ़रीद साबरी और चचा मकबूल साबरी यहीं पर मदफून हैं, और अपने वालिद के पहलू में आज अमजद साबरी को भी इसी मज़ार में दफन किया जाएगा और यही अमजद साबरी की आखिरी आरामगाह बनेगी। अब से कुछ देर पहले अमजद साबरी की नमाज जनाजा अदा की गई और हज़ारों की तादाद में इस नमाज जनाजा में शहरियों ने शिरकत की, कराची वालों ने शिरकत की, अमजद साबरी के चाहने वालों ने शिरकत की, उनके ख़ानदान वालों ने शिरकत की, और तारीख़ी नमाज जनाजा ये कराची में आज अदा की गई है अमजद साबरी की। और अहमद मसूद दीवान ने नमाज जनाजा अदा की गई करवाई है, उनकी इमामत करवाई है, जो कि खुसूसी तौर पर पाक पतन से कराची पहुँचे हैं अमजद साबरी की नमाज जनाजा की इमामत करवाने के लिए। इमामत तो हो चुकी है, अब तदफीन के मराहिल कुछ बाकी हैं। अमजद साबरी को अंदर तो लाया गया है अहाताए मज़ार की, और अब से कुछ ही देर में अमजद साबरी को यहाँ पर दफन किया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ पर अमजद साबरी के चाहने वालों की, और बाहर तो मुश्किलात का सामना करना ही पड़ा था और कोशिश की जा रही थी कि मज़ार के अंदर कम से कम लोग आ सकें, लेकिन मनाजिर आपके सामने है कि मज़ार के अंदर भी तिल धरने को जगह नहीं है। बड़ी तादाद में लोग अमजद साबरी की मैयत को लाने से पहले ही मज़ार के अंदर दाखिल हो चुके थे, कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके थे, और यही वजह है कि अभी भी शायद कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अमजद साबरी का वो आखिरी दीदार करे। अमजद साबरी के तमाम चाहने वालों की यही ख्वाहिश होगी इस वक्त कि वो अमजद साबरी को देखें, जब उन्हें कब्र में उतारा जा रहा है तब भी अमजद साबरी को वो देखें, और यही वजह है कि अहाताए मज़ार जो कि इतना कोई खुला रकबा नहीं है उसका, और कंजस्टेड सा वहाँ पर छोटा सा एक रकबा है, और वहीं पर कोशिश की जा रही थी कि कम लोग आएँ, लेकिन इस छोटे से रकबे में भी काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं और यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तदफीन के मराहिल में भी। और उनके ख़ानदान के करीबी लोग कोशिश की जा रही थी कि वही अंदर आएँ, और कुछ जो अहम शख्सियात वहाँ पर मौजूद हैं उन्हें मौका दिया जाए कि वो मज़ार के अंदर दाखिल हो सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और उनके चाहने वाले इससे पहले ही उनके मज़ार में दाखिल हो चुके थे। घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। इमदाद मेरी करने
میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کو آ جانا یا رسول اللہ۔ یہ آخری دعا تھی امجد صابری کی۔ امجد صابری کو پاپوش نگر قبرستان میں سپرد خاک کیا جا رہا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کو ان کے والد غلام فرید کے پہلو میں سپرد خاک کیا جا رہا ہے، جہاں پر ان کے دادا اور ان کے چچا پہلے ہی دفن ہیں، اور ان کے والد کے پہلو میں ان کو سپرد خاک کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ نماز جنازہ جب ان کی ادا کی گئی تو تب بھی لوگوں کا جمع کثیر موجود تھا۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے، اور اس کے بعد ایمبولینس کے ذریعے ان کی میت کو پاپوش نگر قبرستان پہنچایا گیا۔ اور ہم نے یہ مناظر دیکھے کہ یہاں پر جمع کثیر موجود تھا لوگوں کا، اور کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ان کی میت کو قبرستان تک پہنچانے کے لیے، لیکن ابھی ان کی تدفین کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ امجد صابری وہ شخصیت تھے جنہوں نے ہمیشہ امن اور محبت کا پیغام دیا، اور آج وہ اپنے آخری سفر پر جو ہیں وہ روانہ ہو چکے ہیں، اور ان کی تدفین کا سلسلہ جاری ہے۔ امجد صابری کو کل دہشت گردوں کی جانب سے نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس وقت آج ان کا نماز جنازہ ادا کیا گیا بعد نماز ظہر، اور وہاں پر بھی لوگوں کی، ان کے چاہنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی، اہم شخصیات موجود تھی اس موقع پر۔ اس کے بعد ان کے جسد خاکی کو ایمبولینس کے ذریعے پاپوش نگر قبرستان پہنچایا گیا، جہاں پر ان کے والد، ان کے چچا، ان کے دادا پہلے ہی دفن ہیں، اور ان کو ان کے والد کے پہلو میں سپرد خاک کیا جا رہا ہے۔ یہ مناظر بھی آپ نے دیکھے، اور ان کی میت کو قبرستان تک پہنچانے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس موقع پر، کیونکہ ان کے چاہنے والے اس کوشش میں تھے کہ ان کا آخری دیدار کر سکیں، اور ان کے چاہنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی۔ امجد صابری نے اپنی زندگی میں تو خوب عزت کمائی اور خوب اپنائیت کمائی، لیکن اپنی موت کے بعد، اپنی ناگہانی موت کے بعد جو امجد صابری کو ایک اپنائیت ملی ہے، اس کے غمازی کرتے یہ مناظر ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ امجد صابری سے محبت کرتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ امجد صابری کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں۔ یقینی طور پر یہ تاریخی لمحات ہیں کراچی کے لیے، اور خصوصاً امجد صابری کے چاہنے والوں کے لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں امجد صابری کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے لوگ پہنچے ہیں۔ امجد صابری کا سفر آخرت جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ نماز جنازہ میں سیاسی سماجی رہنماؤں سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ان کی تدفین کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ امجد صابری جنہوں نے کل سحری کے اوقات میں یہ دعا پڑھی تھی کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں جب تنہا، تو امداد میری کو آ جانا یا رسول اللہ، یہ کل ان کی آخری دعا تھی امجد صابری کی، اور یہ کل ہی ان کو دہشت گردوں کی جانب سے نشانہ بنایا گیا۔ آج بعد نماز ظہر ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ اس موقع پر عوام کی، ان کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، اہم شخصیات یہاں پر موجود تھیں، اور ہم نے دیکھا کہ لوگ ان کا آخری دیدار کرنے کے لیے یہاں پر موجود تھے۔ اس وقت شہر قائد میں شدید گرمی ہے، لیکن اس گرمی کے باوجود بھی ان کے چاہنے والے جو تھے وہاں پر پہنچے، ان کی نماز جنازہ میں انہوں نے شرکت کی، اور نماز جنازہ کے بعد ان کے جسد خاکی کو ایمبولینس کے ذریعے پاپوش نگر قبرستان پہنچایا گیا، اور ابھی ان کی تدفین کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ آخری مراحل میں ہے یہ سارا سلسلہ ان کی تدفین کا، اور ان کے اہل خانہ اس موقع پر وہاں پر موجود تھے، اور آپ کو بتائیں کہ امجد صابری کو ان کے والد کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا ہے، اور جہاں پر ان کے دادا، ان کے چچا پہلے ہی دفن ہیں، اور وہاں پر ان کے آپ کو بتائیں کہ ان کے والد کے پہلو میں ان کو سپرد خاک کیا جا رہا ہے، اور اس موقع پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے تدفین کے موقع پر بھی، اور نماز جنازہ میں بھی ایک جمع غفیر موجود تھا ان کے چاہنے والوں کا۔ اہم شخصیات یہاں پر موجود تھی، سیاسی رہنما یہاں پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ سماجی رہنما سارم برنی بھی اس موقع پر موجود تھے، اور نامزد میئر کراچی وسیم اختر موجود تھے۔ ان کی نماز جنازہ میں حلیم عادل شیخ موجود تھے، اور ابھی احمد صابری آپ کو بتائیں کہ ان کو سپرد خاک کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ان کے والد کے پہلو میں ان کو سپرد خاک کیا جا رہا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی، اور لوگ یہ چاہ رہے تھے، ان کے چاہنے والوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ امجد صابری کا آخری دیدار کر سکیں، اور اس موقع پر کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، چونکہ بعد نماز ظہر ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی ایمبولینس کے ذریعے ان کے جسد خاکی کو پاپوش نگر قبرستان تک پہنچایا گیا، اور ابھی تدفین کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔